الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال موضع آخر وأنصحوا لكم وقال موضع آخر وأنا لكم ناصح أمين۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تین آیت کریمہ پیش کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے۔ سب سے پہلے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10، جس میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا مومن تو سب بھائی بھائی ہیں، یعنی مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 62 کے اندر اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 68 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہود علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ اور امانت دار ہوں۔ ناظرین، یہ تین آیتیں کریمہ، ان تینوں آیت کریمہ سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مومن کا شیوا، مومن کی شناخت، مومن کی پہچان اور مومن کی شان ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کی ہونی چاہیے۔ ہمیشہ آپ اپنے دلوں کے تئیں ایک دوسرے کے خیر خواہ رہا کرو، ایک دوسرے کے بارے میں اچھائی اور بھلائی کی بات سوچا کرو۔ جب تک یہ چیز، یہ صفت آپ کے اندر رہے گی، رب کی نصرت، رب العالمین کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے ان آیت کریمہ میں جو چیزوں کا تذکرہ کیا، وضاحت کے ساتھ بیان اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ ایک اہل ایمان کی صفت یہ کیا ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات جس چیز کی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی آپس میں بھائی بھائی ہے، آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بھائی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر بھی اسی چیز کا تذکرہ کیا کہ مومن کا بھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کا سب سے اول فریضہ جو بنتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مشکلات میں کام آئے، اس کے مشکلات میں اس کی خیر خواہی کرے، اس کی پریشانیوں میں کھڑا رہے۔ رب نے اگر صاحب استطاعت بنایا ہے تو ایک خیر خواہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے مسلمان بھائی کی مشکلات میں اس کے پیچھے کھڑے رہا کرو۔ دوسری بات کہ مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے اور اپنے دلوں کے اندر حسن سلوک کا جذبہ رکھتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے تئیں محبت رکھنے کے بجائے عداوت رکھے دلوں کے اندر، بغض رکھے دلوں کے اندر، کینہ رکھے دلوں کے اندر، بلکہ ایک مسلمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے تئیں حسن سلوک کا جذبہ ہونا چاہیے، اچھائی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کا آپسی تعلقات عدل و انصاف کے بنا پر ہونا چاہیے کہ آدمی عدل و انصاف کے بنا پر ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارگی کو برقرار رکھتا ہے۔ جب تک یہ جذبہ رہے گا، آپ ایک دوسرے سے عدل و انصاف کے ساتھ قائم کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے لیے عدل و انصاف کو ہمیشہ تقاضا کرتے رہیں گے، تب تک آپ کی بھائی چارگی میں کبھی کوئی گراس نہیں ڈال سکتا ہے۔ جس دن آپ نے عدل چھوڑ دیا، جس دن آپ نے انصاف چھوڑ دیا، جس دن آپ کے دلوں کے اندر بے ایمانی آ گئی، کینہ کپٹ آ گیا، لوگ آپ سے نفرتیں کرنے لگیں گے، لوگ آپ سے بغاوت کرنے لگیں گے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بھائی چارگی برقرار رہے، آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں برقرار رہے، آپ کو لوگ اپنا ناصح اور خیر خواہ سمجھے، تو سب سے اول ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے درمیان عدل و انصاف قائم کرو، آپسی دلوں کے اندر کسی کے تئیں نفرت مت پیدا کرو، ہمیشہ حسن سلوک کا ایک جذبہ رکھا کرو۔ اسی طریقے سے آخری پوائنٹ جو ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپسی رشتے ناطے کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔
کوئی ضروری نہیں کہ ایک آدمی خونی رشتے سے ہی بھائی ہوتا ہے. بھائی تو وہ ہے جسے اسلام نے بھائی بنا دیا. اس کی سب سے بڑی مثال آپ مہاجرین اور انصار کی لے لیجئے، جنہوں نے اللہ کے نبی نے مواخات کرا دیا، بھائی بھائی بنا دیا. کتنا بڑا جذبہ تھا مسلمانوں انصار کے دلوں میں. کہا کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھی اپنے بھائی سے کہتے تھے جسے تو پسند کر میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت مکمل ہونے کے بعد تو اس سے نکاح کر لینا. کوئی خونی رشتہ نہیں تھا. پتہ یہ چلا آپ کا اپنا بھائی جو مسلمان بھائی ہے، اگر واقعتاً اس کے دلوں میں آپ کے تئیں ناصح ہے، آپ کے تئیں اس کے دلوں کے اندر محبت ہے، تو یہ آپ کے خونی رشتے سے بہتر ہے. خونی رشتے سے بہتر آپ کا وہ بھائی ہے اگر اس کے دلوں میں ہمدردی آپ کے تعلق سے ہے. لیکن اگر وہی تعلق اس کے دلوں میں بغاوت ہے، اس کے دلوں میں عداوت ہے، اس کے دلوں میں نفرتیں ہیں، تو خونی رشتہ بھی ہے تو کسی کام کا نہیں رہ جاتا. لہذا ناظرین، اللہ رب العالمین نے ان تینوں آیت کریمہ کے اندر ایک ہی بات کی وضاحت کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کے رہو. اگر فوز و فلاح چاہتے ہو کہ رب العالمین تمہاری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے، آپسی انتشار مت پیدا کرو، اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ مل جل کے رہا کرو. یہ تب ہوگا جب ہم نے بیان کیا، یہ تب ہوگا جب آپسی اختلافات کو ختم کر کے عدل و انصاف قائم کیا جائے گا، محبت کا ایک چمن بویا جائے گا، چمن اسلام بویا جائے گا، اسلام کا گلدستہ آپس کے دلوں میں بتے گا. یہ تب ہوگا جب سیرت صحابہ پڑھا جائے گا، یہ تب ہوگا جب سیرت رسول کا مطالعہ کیا جائے گا. لہذا ناظرین، اپنی بھائی چارگی کو، اپنے خیر خواہی بھائی کو اللہ اور اس کے رسول کے تئیں محبت پیدا کرو اپنے دلوں میں. جب تک آپ کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے اللہ کے لیے کسی کے دلوں میں محبت ہوگی تو وہ رشتہ ہمیشہ کا حیات مضبوط رہے گا، اور آپ کے جانے کے بعد کل قیامت کے دن رب کریم آپ کو اس محبت اور اس خیر خواہی کا بدلہ عطا کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اے رب کریم ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے تئیں ہمارے دلوں میں آپسی انتشار کو ختم کر دے، اخوت اور بھائی چارگی کو ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.